بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تو حضرات محترم، قرآن کریم کی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم نے اس لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، محبوب ارشاد فرمائیے، محبوب ارشاد فرمائیے۔ کیا ارشاد فرمانا ہے؟ اپنے ان غلاموں سے ارشاد فرمانا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہیں، ہم آپ سے کسی چیز کی طلبگار نہیں ہیں۔ کس چیز کے طلبگار؟ یعنی آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی آپ سے سوال نہیں کرتے۔ کس لیے نہیں سوال کرتے؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ نذرانہ، کچھ تحائف لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور اس لیے حاضر ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضور کی اولاد، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ لیکن ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں کچھ انہوں نے نذرانہ پیش کیا، اور دل کے اندر یہ خیال کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس لیے ہم حضور کی خدمت کر رہے ہیں، حضور کو تحائف پیش کر رہے ہیں، حضور کو یہ اجر دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا محبوب انہیں فرما دو، فرمانا یہ ہے کہ ہم آپ سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کرتے، ہماری وجہ سے آپ کو ایمان نصیب ہوا، ہماری وجہ سے آپ کو عزت نصیب ہوئی، اللہ نے آپ کو یہ مقام مرتبے دیے ہیں ہماری وجہ سے، لیکن ہم اجر طلب نہیں کرتے، اس کی قیمت نہیں لیتے۔ کیا لینا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب انہیں فرمائیے کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان کی مودت آپ سے چاہتے ہیں، ان کی مودت کیا ہے؟ یہ محبت سے اوپر والا درجہ ہے۔ مودت جو ہے یہ اوپر والا محبت سے درجہ ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان، ایک والد اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک چلا بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس کا گزر ہو سکتا ہے۔ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن مودت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مودت یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح
مچھلی پانی کے بغیر مچھلی کا گزارا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان لانے کے بعد اہل ایمان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، حضور کے ازواج، حضور کے جو اولاد، ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کے خاص خدام میں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت کے اندر بھی شامل فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور کے گھر تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے اوپر چادر مبارک ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھنے کے بعد واپس جانے کے لیے جب ارادہ کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں حضور کے سینے کے ساتھ کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے، محسوس کر رہے ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا مسئلہ تو میں نے پوچھ لیا، لیکن حضور یہ فرمائیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم کے ساتھ کوئی چیز موجود ہے، آپ کے جسم کے ساتھ ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اٹھایا، اس لیے اتار دیا، اور دیکھا کیا دیکھتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کہ دائیں طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے لپٹے ہوئے ہیں، بائیں طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضور سے لپٹے ہوئی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسامہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میرا رب بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور قیامت تک جو لوگ ان سے محبت کرے گا میرا رب اس سے بھی محبت کرے گا، میرا رب اس سے بھی محبت کرے گا۔ یہ اہل بیت کرام کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خلیفہ وقت تھے، آپ جا رہے ہیں، رستے کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خالی جگہ ہے، وہاں بچے کھیل رہے ہیں۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جناب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، اور بلا کر کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اے شہزادے، میں یہاں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں یہاں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے، جناب حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کندھوں پر تشریف فرما ہوئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بازار کے اندر چکر لگا رہے ہیں، بازار کے اندر گھوم رہے ہیں۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے ملتے ہیں، تو آپ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے مولا کائنات، آپ کی شکل سے جناب حسن کی شکل نہیں مشابہ کرتی، میرے محبوب سے یہ ان کی شکل ملتی ہے۔ اور یہ تذکرہ، یہ کندھوں پر اٹھانا کس لیے اٹھاتے تھے؟ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ جناب امام حسن پاک کو، امام حسین پاک کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، اس لیے میں ان کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، میں ان کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آل کے ساتھ کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ غنیمت کا مال ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب کو مال تقسیم کر رہے ہیں۔ جس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، ان کو بھی اس قدر ہی تقسیم کیا جس طرح دوسرے صحابہ کو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جناب امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو دگنا دیا، یعنی اگر 500 دے رہے ہیں تو ان کو 1000۔ ایک روایات کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ 20,000 تک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا۔ تو اسی دوران
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے والد گرامی امیر المؤمنین، یہ تو بہت چھوٹے تھے، یہ تو جنگوں میں بھی نہیں جا سکے، جس وقت سے میں نے اسلام کو قبول کیا اور میں نے تو بڑی بڑی جنگوں کے اندر بھی شامل ہوئے، تو آپ نے مجھ سے زیادہ ان کو پیسے دیے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر جو ہے زردگی رنگ جو ہے وہ آیا، فرمایا اے ابن عمر، آپ کے جملے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ کے لفظوں سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ کس وجہ سے تکلیف ہوئی ہے؟ فرمایا اس وجہ سے تکلیف ہوئی ہے کہ میرے بیٹے، اگر ان کے باپ جیسا تیرے پاس باپ ہے تو وہ لا، ان کے باپ جیسا باپ ہے تو وہ لا، ان کی ماں جیسی ماں ہے تو لا، ان کے بھائی جیسا بھائی ہے تو لا، ان کے نانے جیسا نانا ہے تو لا، ان کی نانی جیسی نانی تیرے پاس ہے تو لا۔ فرمایا اگر یہ نہیں ہے تیرے پاس تو فرمایا پھر تجھے جو ہے اس قدر جو ہے تجھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھ سے دوبارہ پیسے مانگنے کی یہ ضرورت نہیں تھی کہ ان کا مقام کیا ہے۔ فرمایا ان کا یہی مقام ہے کہ ان کے نانے جیسا نانا نہیں ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، ان کے باپ جو ہیں وہ جو اولیاء کے سردار ہیں، ان کی ماں خاتون جنت ہے، تیرے پاس تو یہ مقام نہیں ہے۔ اس قدر صحابہ کرام خلفائے راشدین جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ ایک جنازے کے اندر جاتے ہیں، ایک جنازے کے اندر شرکت کرتے ہیں، اس جنازے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شرکت کرتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے دوسرے جو جید علماء کرام تھے، صحابہ تھے، ان سے پوچھا کہ جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین پاک ہیں۔ فرمایا ان کے جو جوتے ہیں وہ کدھر ہیں؟ جو جوتے ہیں نالین پاک ہیں وہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے جوتے مبارک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جوتوں کو اٹھایا اور بیٹھ کر اپنی جھولی کے اندر اس مٹی کو صاف کیا، ایسے جھاڑا، جوتوں کو جھاڑا، مٹی کو صاف کیا، اپنی جھولی کے اندر ڈال لیا۔ تو دوسرے جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ حدیثیں سنا کرتے تھے اور آپ کی عمر مبارک بھی زیادہ ہے، یہ آپ نے کون سا عمل کیا؟ فرمایا کہ ان کی شان میں جانتا ہوں۔ فرمایا اگر آپ جان لگ جاؤ تو فرمایا آپ ان کو زمین کے اوپر نہ چلنے دو، آپ ان کو زمین کے اوپر بھی نہ چلنے دو۔ یہ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، اور ہمارے اکابرین بھی سید زادوں کا کس قدر احترام کیا کرتے تھے۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ایک مرتبہ آپ صدر مجلس سے، جیسے آج ہمارے صدر مجلس حضرت علامہ مولانا احمد حسن ہاشمی صاحب تشریف فرمائے صدر مجلس سے، اسی طرح تو کبھی وہ اٹھتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، سامنے بچے کھیل رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر، آپ کبھی اٹھ جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص آپ سے پوچھنے لگا حضرت کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ فرمانے لگے میں اس لیے بار بار اٹھتا ہوں، اس لیے بار بیٹھتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے، حضور کا جو خاندان ہے وہ باہر کھیل رہا ہے، وہ جب لڑکا میرے سامنے آتا ہے میں احترام سے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ان کے احترام کے اندر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین سیدزادے حضور علیہ السلام کے خاندان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ حضرت امام اعظم حضرت پیران پیر دستغیر شیخ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کشف المعجوب کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج انسان کے اوپر فرض ہے، فرمایا اسی طرح اہل بیت کا اکرام بھی اسی طرح انسان کے اوپر فرض ہے، اسی طرح اہل بیت کا اکرام بھی فرض ہے۔ فرمایا کس وجہ سے فرض ہے؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز ادا کیا کرتے تھے تو نماز کے اندر سب سے جو اہم رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور سجدہ ایک ایسی حالت ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں
کہ یہ اللہ کے قریب کر دینے والا عمل ہے، سجدہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام جس وقت سجدہ کی حالت میں ہوتے تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کندھوں پر جناب حسن پاک تشریف فرما ہوا کرتے تھے، کبھی جناب حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے، دراز کر دیا کرتے تھے۔ کن کی وجہ سے؟ حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ قیام کی حالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے اندر کھڑا ہوتے تو جب قیام کی حالت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضور کے کبھی ٹانگوں سے کبھی پیچھے سے آگے گزرتے، کبھی آگے سے پیچھے گزرتے، جب گزرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹانگیں کشادہ کر لیتے۔ اور ان کی وجہ سے نماز کی حالت ہے، فرض نماز ہے، کن کی وجہ سے کرتے؟ اپنے نواسوں کی وجہ سے۔ جب گزر جاتے پھر حضور اپنی ٹانگیں جو ہے اپنی جگہ پر لے آتے۔ حضرات محترم، جناب داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ انسان کے اوپر فرض ہے، اسی طرح ان کا جو ہے مرتبہ ہر انسان عزت جو ہے فرض ہے۔ فرمائے کوئی شخص جو ہے بیت اللہ شریف کے اندر چلا جائے، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، سجدے کرتا رہے، فرمایا اگر ان کے دل کے اندر آل محمد کا بغض ہوگا، فرمایا وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ آل محمد کا بغض جس کے اندر ہوگا، فرمایا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جنت کے اندر کون جائے گا؟ جن کے دل کے اندر آل محمد کی محبت ہو گئی، وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ فرمایا جس وقت کشتی نوح جو ہے اس کے اندر جو لوگ سوار ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اب قیامت تک جو ذریعہ نجات ہے میری جو ہے اہل بیت ہے، جنہوں نے ان کا دامن کو پکڑ لیا، ان کے ساتھ وابستگی کو اختیار کر لیا، ان کے ساتھ محبت کی، مودت کی، فرمایا وہی ذریعہ نجات کی طرف ہے۔ فرمایا باقی جو ہے وہ اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو میں نے الفاظ کہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔